اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر آئی ذمہ داریاں کون سی ہیں؟ خدا نے جو ذمہ داریاں ہماری گردن پر ڈالی ہیں، قرآن کریم اٹھا کر معلوم کیا جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ ہم سیرت معصومین علیہم السلام پڑھ کر اپنی ذمہ داریاں معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کا تن ڈھانپنا، صبح کو شام اور شام کو صبح میں تبدیل کرنا۔ صرف یہی ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اور امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری ادا کرنے جا رہا ہوں، وہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسی لیے تو زیارت نامے میں شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے امر بالمعروف کیا اور نہی عن المنکر کیا، یعنی آپ نے معروف کے نام پر اقدار کو زندہ کیا اور منکرات کے نام پر منفی اقدار کو مٹا کر ختم کر دیا، اور قیامت تک حسین علیہ السلام کے نام سے یہ عاشورائی اقدار زندہ رہیں گی۔ اسلام کی تاریخ میں زبیر بن عوام کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر اس وقت کی بڑی نمایاں اور برجستہ شخصیات میں سے بہت ہی پیچیدہ اور عجیب و غریب کردار کی حامل شخصیت ہے۔ زبیر بن عوام حضرت علی علیہ السلام کی پھوپھی صفیہ بنت ابو مطلب کا بیٹا تھا۔ زبیر کے متعلق حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زبیر ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا۔ جب تک اس کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر پیدا نہیں ہوا تھا، اس کے جوان ہونے سے پہلے زبیر بن عوام نے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ اس پر تاریخی شواہد بھی موجود ہیں۔ جب لوگ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر آگ لگانے کی غرض سے آئے اور انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو باہر طلب کیا، اس وقت تنہا آدمی جو حضرت علی علیہ السلام کے دفاع میں تلوار لے کر نکلا وہ زبیر ہی تھا، لیکن ان کو دہشت گرد گروہ سے پٹوا دیا گیا۔ دہشت گردی کی تاریخ بہت پرانی ہے جو صدر اسلام سے جاری ہے۔ دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا مظاہرہ کیا۔ سیدہ کے گھر پر آگ لگانا دہشت گردی تھی، امیر المومنین علیہ السلام کو زبردستی گھر سے نکالنا دہشت گردی تھی، اور تیسری دہشت گردی یہ تھی کہ حکم دیا گیا زبیر بن عوام کو پیٹا جائے۔ بن ولید نے ان کی تلوار لے کر پتھر پر مارنا شروع کر دی، اس قدر پتھر پر ماری کہ وہ کند ہو گئی، اور پھر زبیر کو وہاں پر لوگوں کے سامنے پٹوایا۔ یہ وہ مسلم حقائق ہیں جو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ خلیفہ دوم نے اپنے لیے شورا بنائی اور اس میں خلیفہ کی نامزدگی کے لیے کچھ نام تجویز کیے۔ اس شورا میں خلیفہ دوم نے زبیر کو بھی رکھا تھا۔ 6 آدمیوں پر مشتمل شورا کی جب میٹنگ شروع ہوئی، سب سے پہلے زبیر بولا کہ میں علی علیہ السلام کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں اور میرا ووٹ علی کے ساتھ ہے۔ تنہا ووٹ جو علی علیہ السلام کے حق میں تھا وہ زبیر کا ووٹ تھا۔ تیسری شہادت اس مطلب کے لیے کہ زبیر نے عبداللہ کے جوان ہونے سے پہلے ہمیشہ حضرت علی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ جب حضرت سیدہ کی رحلت ہوئی تو رحلت سے پہلے حضرت سیدہ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، میری وصیت کو سنیں اور عمل بھی کریں۔ لیکن حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کو حضرت علی علیہ السلام کی مجبوریوں کا علم تھا، لہٰذا ساتھ یہ بھی فرمایا، اے علی، اگر آپ کے لیے میری وصیت پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو میں زبیر بن عوام کو اپنا وصی مقرر کرتی ہوں۔ بس یہ ایسا امتحان تھا کہ جس کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وصیت کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ تاریخی شواہد دلالت کرتے ہیں کہ زبیر راہ حق پر چلنے والا بلکہ راہ حق پر قربانی دینے والا شخص تھا، لیکن جوں ہی اس کا بیٹا عبداللہ بن زبیر جوان ہوا، اس نے باپ کو راہ حق سے ہٹا دیا، یہاں تک کہ جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل تلوار لے کر آ گیا۔ ایسی بھی اولاد ہوتی ہے جو والدین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے خروج کا قصد کیا تو سب سے کہا میرا ساتھ دو، عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہا کہ میرا ساتھ دو، لیکن اس نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا بلکہ الگ سے اپنا راستہ لیا اور جا کر کعبۃ اللہ میں پناہ لے لی، اور پھر منتظر رہا کہ امام پر کیا گزرتی ہے۔
امام حسین علیہ السلام کے بعد عبداللہ ابن زبیر اپنے آپ کو عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت سمجھتا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ امام حسین کی موجودگی میں کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کو بڑی خوشی ہوئی، چلو ایک مرحلہ تو طے ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد میری طرف لوگ تو متوجہ ہوں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد اس نے اپنی خلافت و امامت کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اپنے نمائندے مقرر کیے، اپنی ایک مسند بچھا لی اور مکہ کے اندر اچھی خاصی شخصیت بنا لی۔ درس و بحث شروع کیا، امامت شروع کی، اور اسی طرح کے دوسرے کام کرنے سے اس کا نام پھیل گیا۔ پاکیزہ ترین جگہ پر غیر ذمہ دار انسان بیٹھ گیا اور اپنی غیر ذمہ داری کو عبادت کے نیچے چھپانا چاہا۔ البتہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب آخر تک اسے احساس ذمہ داری نہ ہو سکا تو خدا نے اس کو ایسا مزہ چکھایا کہ دوسروں کے لیے عبرت بن گیا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو پکڑنے کے لیے حملہ کیا، بیت اللہ کے چاروں طرف پہاڑوں پر منجنیقیں نصب کر کے بیت اللہ پر پتھر پھینکے، سے کعبہ کو ویران کر کے اس کی عمارت کو گرا دیا گیا۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ جب ابرہہ نے بیت اللہ کو ویران کرنے کے لیے ہاتھیوں کے بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کیا تو خداوند نے ابابیل کے لشکر کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن جب عبداللہ بن زبیر جیسے غیر ذمہ دار انسان نے بیت اللہ میں پناہ لے رکھی تھی، حجاج بن یوسف منجنیقوں سے پتھر پھینک رہا تھا اور کعبہ ویران ہو رہا تھا۔ لیکن اس وقت ابابیل کا لشکر نہیں آیا، اس لیے کہ اس دن کعبے میں عبدالمطلب جیسا ذمہ دار انسان تھا۔ لیکن آج کعبہ کے اندر غیر ذمہ دار انسان ہے۔ غیر ذمہ دار انسان کو ہٹانے کے لیے کعبہ ویران ہو جائے پرواہ نہیں، ورنہ خدا کے لیے کعبے کو بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ تاریخی غارت غیر ذمہ داری کا نتیجہ ہے۔ کعبہ میں بیٹھ کر نمازوں کے سائے میں احرام پہن کر عبادتوں کے بہانے سے حقوق العباد اور خدمت خلق کے نام سے ذمہ داریوں سے جان چھڑانے والوں کے لیے مسجد الحرام بھی امن کی جگہ نہیں ہے۔ حالانکہ جانوروں کے لیے خدا نے اس سرزمین کو پناہ گاہ قرار دیا ہے، لیکن غیر ذمہ دار انسان کے لیے یہ زمین پناہ گاہ نہیں بن سکتی، ورنہ خدا تو ابابیل کا لشکر بھیج سکتا ہے۔ لیکن جرم اتنا بڑا ہے کہ ویران ہونا تو پسند ہے، لیکن غیر ذمہ دار کو اپنے جرم کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ غیر ذمہ داری بہت بڑا جرم ہے، خدا اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو فقط عمر ابن سعد کا سامنا نہیں تھا، بلکہ عبداللہ ابن زبیر جیسے بہت سے غیر متعہد افراد کا سامنا بھی تھا۔ صرف ان کو نہ دیکھا جائے جنہوں نے خنجر اور تلواریں چلائیں، ان کو بھی دیکھا جائے جنہوں نے امام علیہ السلام کی روح پر زخم لگائے۔ کربلا میں وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کے بدن پر زخم لگائے، جبکہ اور مکہ اور مدینہ میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے امام کی روح پر خنجر چلائے۔ یہ لوگ بھی قاتلین کے زمرے میں آتے ہیں۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے حسینیت کو قتل کیا اور مقصد حسین کو شہید کیا۔ لوگ تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے کے بجائے حج کے بہانے مینا کا رخ کیا، وہی مینا جس میں قربان گاہ بھی ہے، جو یادگار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ یہ غیر متعہد لوگ احرام باندھ کر مینا میں بھیڑ بکریوں کی قربانی دینے میں مشغول تھے۔ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات سے نکل کر عراق کا رخ اختیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ قربانی دینے کے لیے اور لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہے وہ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ یعنی ابھی حج کرنے اور بھیڑ بکریوں کو ذبح کرنے کا موقع نہیں، بلکہ ابھی حج بچانے اور مینا کو زندہ رکھنے کا موقع ہے۔ حج کرنے میں اور حج و مینا بچانے میں بڑا فرق ہے۔
اگر کوئی حج کرے تو بھیڑ بکری کی قربانی دیتا ہے، حج اور مینا بچاتا ہے، اس کو اپنی اولاد قربان کرنا پڑتی ہے۔ لہٰذا جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے دربار میں اپنا تعارف کروایا تو ایک انوکھے طریقے سے کروایا، حالانکہ سب کو معلوم تھا کہ آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، علی و فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن پھر بھی اپنا تعارف اس انداز سے کروایا اور فرمایا: اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے سو وہ پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا تو میں اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں، اور میرا حسب نسب یہ ہے کہ مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ آپ ہی مینا کے وارث ہیں، آپ ہی مینا کے بیٹے ہیں۔ مینا کا وارث وہ نہیں ہوتا جو مینا جا کر بھیڑ بکری ذبح کر کے قربانی پیش کرے، بلکہ مکہ اور مینا کا وارث وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی قربانی پیش کرے، جو اپنے بھائیوں کی قربانی پیش کر سکے، جو خون دے سکے، جو اپنے بھائی قربان کر کے مینا کا شرف بچاتا ہے، وہی مینا کا بیٹا ہے، وہی مکہ اور صفا کا بیٹا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ صفا و مروہ، یہ مکہ اور مینا تمہارے نہیں، یہ میرے ہیں۔ مینا کا فرزند قربان گاہ کا فرزند اور زمزم کا فرزند کیسے بنا جاتا ہے؟ جو جا کر زمزم کا پانی پی لے وہ زمزم کا بیٹا نہیں بن سکتا۔ زمزم اور مینا کا فرزند وہ بن سکتا ہے جو زمزم اور مینا کا شرف بچا سکے، جو حج کا تقدس بچا سکے۔ امام سجاد علیہ السلام کو مقررین نے جس طرح پیش کیا ہے وہ حقیقت سے دور تصویر ہے۔ خطیبوں نے آپ کو کربلا کا مریض پیش کیا ہے، لیکن آپ کی شجاعت کا تذکرہ نہیں کرتے۔ غور کریں، وہی امام سجاد علیہ السلام جب یزید کے دربار میں جاتے ہیں، گلے میں بھاری طوق پڑا ہے، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پھوپھیاں اور بہنیں سر ننگے دربار میں کھڑی ہیں۔ یزید بولنے لگا: یہ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام اٹھ کر فرماتے ہیں: اے یزید، تو یہ گمان کرتا ہے کہ میرے گلے میں طوق پہنا کر تو نے میری روح کو بھی طوق پہنا دیا ہے، تو نے میری زبان پر بھی طوق پہنا دیا ہے۔ خدا کی قسم، صرف میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مگر میری زبان تو کھلی ہوئی ہے، میرے لب تو کھلے ہوئے ہیں۔ لہٰذا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس سے یزیدیت ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گئی۔